الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عربی زبان کے اندر بہار کو کہتے ہیں. ربیع الاول وہ مہینہ جو بہار کا مہینہ ہے، اور جس مہینے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو، پیدائش ہوئی ہو، ظاہر ہے اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر جس بہار کو لایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر اٹھانے کے تقریباً 600 سال بعد، یعنی حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو عرصہ ہے وہ تقریباً 600 سال کے اوپر مشتمل ہے. دنیا تباہی کی گگار کے اوپر پہنچ چکی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اس تباہی سے بچا لیا، ورنہ ہر زمانے کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 10 انبیاء ہوا کرتے تھے. ایک وقت کے اندر آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے. یہ تو صرف ایک ہی خاندان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور پھر اس دنیا کے اندر اگر انسانوں کو بھیجا گیا ہے تو ان انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی نے اصول و قوانین بھی دیے. اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ ضابطے دیے ہیں کہ کس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح انسان دوسرے کے لیے فائدہ مند انسان ثابت ہو.
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر اٹھانے کے بعد تقریباً 600 سال تک یہ پوری دنیا نبی سے خالی رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس گھر کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس زمین کے اوپر جو پہلا گھر بنایا گیا 7 بر اعظم کے اندر، وہ گھر مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور یہ گھر پورے عالمین کے لیے، خالی دنیا کے لیے نہیں، جن عالمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے ان عالمین کے لیے یہ گھر برکتوں اور ہدایتوں کا سرچشمہ ہے۔ مبارکہ وہدی للعالمین، اس گھر کے اندر انسان نے اپنی جہالت کے ذریعے سے، انسان نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، انسان نے انسانیت کے اصولوں کو بھلا کر اس گھر کو شرک کی آماج کا بنا دیا تھا، اور 360 بت اس گھر کے اندر رکھ دیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو توحید کا مینارہ ہے، جہاں سے عالمین کے اندر برکتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جہاں سے عالمین کے لیے ہدایتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں شرک اور ظلم اور ظلمت کا تاریکی کی آماجگاہ وہ جگہ اس کو بنا دیا گیا۔ ان حالات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نصاب کے طور کے اوپر، جو ابھی ہمارے بزرگ یہاں پر فرما رہے تھے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سنانا، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سننا، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھنا، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اپنے دل صاف ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں قرآن پاک کو بطور نصاب دیا۔ اگر انسانوں کی تقدیر کو بنانا ہے، اگر انسانوں کو اس ظلمت اور تاریکی سے نکالنا ہے، اگر انسان کو اس بربادی اور اس کیا کہتے ہیں زوال سے باہر لانا ہے، تو اس کے لیے واحد اللہ کی کتاب بطور نصاب تم کو لینا پڑے گا، اور پھر اس نصاب کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس نصاب کو کیا کہتے ہیں انسانوں کے اوپر لاگو کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن کی محنت دیکھنی پڑے گی، اور پھر اس محنت کا نتیجہ صحابہ کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اگر قرآن نصاب ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوگی، تو اس کا نتیجہ ہوگا صدیق اکبر، اس کا نتیجہ ہوگا فاروق اعظم، اس کا نتیجہ ہوگا عثمان غنی، اس کا نتیجہ ہوگا علی مرتضی، اس کا نتیجہ ہوگا زبیر ابن عوام، اس کا نتیجہ ہوگا عبد الرحمن ابن عوف، اس کا نتیجہ ہوگا طلحہ بن عبید اللہ، اس کا نتیجہ ہوگا سعید ابن زید، اس کا نتیجہ ہوگا سعد ابن ابی وقاص۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا میں نے نام لیا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اڑان کو دیکھ کر، ان کی پرواز کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر اپنی زبان مبارک سے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، زبیر ابن عوام فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کا عقیدہ ایسا تھا، ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا کریکٹر ایسا تھا، ان کا کردار ایسا تھا، ان کی سیرت ایسی تھی، ان کا عمل اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری دی۔
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر کی, کبھی تو نے غور کیا, کبھی تو نے سوچا, کبھی نسبت ان کے ساتھ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تمدن آفری خلاق آئین جہانگیری, تمدن آفری خلاق آئین جہانگیری. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ, وہ اونٹ چرانے والے تھے, لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی فکر اتنی وسیع کیسے بن گئی, ان کا ویژن اتنا بڑا کیسے بن گیا, ان کا عقیدہ اتنا مضبوط اور ٹھوس کیسے بن گیا, ان کا عمل اور کردار یہ لوہے سے زیادہ مضبوط کیسے بن گیا. تمدن آفری خلاق آئین جہانگیری, وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. اقبال کہہ رہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس تعبیر نہیں ہے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. جہاں گیرو, جہاں دارو, جہاں بانو, جہاں آرا. کیا نہیں تھے وہ, لیکن یہ کن کی محنت کا نتیجہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں مجھے معاف کرنا, آج کا دن ہم اپنے گھروں کے اندر کئی کلو گوشت لا کر, پنیر لا کر, مرغے لا کر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے. کیوں؟ کس نبی کی خوشی جس نبی کو کھانے کے لیے تین مہینے ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. خوشی یہ نہیں ہے, خوشی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قانون دیا, در شبستان حرا خلوت گزیر, در شبستان حرا خلوت گزیر, قوم و آئین و حکومت آفرید. کس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے پڑھا تھا, کس ادارے کے اندر آپ نے پڑھا تھا, کس یونیورسٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کی تھی. اقبال کہہ رہے ہیں در شبستان حرا خلوت گزیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تنہائی کے دن گزار رہے ہیں, خلوت نشینی کے ایام گزار رہے ہیں. در شبستان حرا خلوت گزیر, قوم, آئین, حکومت. آپ قوم کا تصور لے کے آئے, آپ قانون کا تصور لے کے آئے, آپ حکومت کا تصور لے کر آئے. یہ کس نے دیا؟ در شبستان حرا خلوت گزیر, قوم و آئین و حکومت آفرید. ماند شبہ چشم او محروم نوم. آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے, آپ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے, اس لیے کہ آپ سوچا کرتے تھے اس زمین کو بنایا گیا تو کیوں, اس آسمان کو کھڑا رکھا گیا تو کیوں, ان درختوں کو اگایا گیا تو کیوں, ان پانی کی نہروں کو جاری کیا گیا تو کیوں, یہ ہوائیں چل رہی ہے تو کیوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. قرآن کہہ رہا ہے اس دنیا کے جنگل کے اندر اللہ نے آپ کو حیران و پریشان پایا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدس دل کے اوپر اپنی کتاب کو اتارا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ کلام اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے, رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. اور اس کلام کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا, بلکہ جبرائیل علیہ السلام کا جو صفاتی نام قرآن کے اندر ہے الروح. وہاں مادیت کا کوئی تصور نہیں, وہاں خواہشات کا کوئی تصور نہیں, وہاں حرص اور لالچ کا کوئی تصور نہیں, وہاں حسد کا کوئی تصور نہیں, وہاں کینے کا کوئی تصور نہیں, وہاں تو صرف اور صرف روحانیت ہے. نزل به الروح الامین. اور خالی روحانیت نہیں کہ قرآن کے پہنچانے کے معاملے میں وہ بڑے امانت دار ہیں اللہ کی نظروں کے اندر. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس قرآن کو کہاں پہ اتارا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دل کے اوپر اتارا گیا.
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے مقدس، آپ کے پاکیزہ دل کے اوپر اس قرآن کو اتارا گیا، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اس قرآن کو صرف اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ اس قرآن کو ان صحابہ کی زندگیوں کے اندر منتقل کرتے رہے۔ صحابہ اپنی زندگی کو بدلتے رہے۔ صحابہ کی ایک سوچ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے صحابہ ایک طرز فکر رکھتے تھے، صحابہ ایک اپنا عمل رکھتے تھے، صحابہ کی اپنی چاہتیں تھی، صحابہ کی اپنی خواہشات تھی، صحابہ کی اپنی تمنائیں تھی، لیکن انہوں نے ان تمام تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا۔ کس حد تک کہ قرآن کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جس مکے کے بارے میں ہم مسلمانوں کی تمنا ہوتی ہے کاش زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کرائے۔ یہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ وہاں کے مستقل باشندے ہیں، وہاں کے پرمننٹ ریزیڈنٹس ہیں، لیکن ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنا ایمان چاہیے، اگر آپ کو اپنا عقیدہ چاہیے، اگر آپ کو اپنا عمل چاہیے، اگر آپ کو اپنا اخلاق چاہیے، اگر آپ کو آپ کی دل سوزی چاہیے، اگر آپ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پھر مکے کو چھوڑنا پڑے گا، پھر مکے کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ یہ عام، یہ ڈوڈا نہیں ہے، یہ بدروا نہیں ہے، یہ کشتواڑ نہیں ہے، یہ کشمیر نہیں ہے، ہاں یہ مکہ مکرمہ ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ ہاں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، ام القرى مکہ مکرمہ کا ایک نام۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ مکہ مکرمہ کا ایک نام۔ مکہ قرآن پاک کے اندر مکہ مکہ مکرمہ کا ایک نام۔ معاد قرآن پاک کے اندر مکہ مکرمہ کا ایک نام۔ تو اللہ تبارک و تعالی، جیسے ہم بچے کو بیٹا، میری جگر، میری جان، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے اس کے ساتھ، اس لیے مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ اللہ کو مکہ مکرمہ کے ساتھ جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی مختلف ناموں سے مکے کو یاد کر رہا ہے، اور جو مکے کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو مکے سے نکال دیا گیا، ان کے مال و جائیداد ان سے چھین لیے گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے آپ کو تیار پایا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو فقر کی سطح پہ لانے کے لیے تیار ہے۔ فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر کہتے ہیں جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے، تو پہلے درجے کے اوپر فقیر ہے۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کن کو دینی؟ پہلا درجہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے، قرآن نے تذکرہ کیا فقیر کو دے دو۔ جو مکے سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ملک بھی ان سے چھین لیا گیا، ان کا وطن بھی ان سے چھین لیا گیا، ان کا شہر بھی ان سے چھین لیا گیا، اور ان کے مال و جائیداد سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کمپرومائز کیا؟ کوئی کمپرومائز۔ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار، لیکن ہم اپنا ایمان نہیں دے سکتے، ہم اپنا عقیدہ نہیں دے سکتے، ہم اپنا ویژن نہیں دے سکتے، ہم اللہ کا تعلق نہیں دے سکتے، ہم نبی کا تعلق نہیں دے سکتے، نبی کی غلامی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب کچھ دینے کے بعد چاہت ان کی کیا ہے؟ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار بننا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے کہہ رہا ہے یہ ہے سچے لوگ، ان کا عقیدہ سچا، ان کا ارادہ سچا، ان کا ذہن سچا، ان کی فکر سچی، ان کا عمل سچا، ان کے اخلاق سچے، ان کے احساسات سچے، ان کے جذبات سچے، ان کی انسانیت سچی۔ اولئک هم الصادقون۔ آج تو ماشاءاللہ صحابہ کے اوپر ہم ابھی یہاں خالد صاحب کہہ رہے تھے یا ہمارے دوسرے بزرگ کہہ رہے تھے کہ آج ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ امت تو پہنچی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی کے اندر جس جماعت کی تربیت کی تھی، آج اس جماعت کے بارے میں ہماری زبانی کینچیوں کی طرح چلتی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو نمونہ بنا کر دیا تھا، قرآن نے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس قرآن کی آیت ہے، جب ان منافقین سے کہا جا، اس وقت بھی منافق تھے۔ عبداللہ ابن ابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ صبح عبداللہ ابن ابی اٹھا اور اپنے 300 منافقین کے ساتھ واپس چلا گیا کہ ہمیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں تسلیم نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں منافق نہیں تھے، ہاں یہ ہے اس زمانے کے ایمان والوں کا اتباع قیامت تک ایمان والے کریں گے، اور اس زمانے کے منافقین کا اتباع قیامت تک جو منافقین آئیں گے وہ ان کا اتباع کریں گے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جب ان کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے جس طرح صحابہ کا ایمان ہے، یہ ایمان معیار ہے، یہ ایمان سٹنڈارڈ ہے، یہ ایمان سب کے لیے نمونہ ہے، ایسا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ، ارے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ کیا جانے۔ تو آج اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت جن کو قرآن کے اولئک ہم، کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، سب کچھ اللہ کے نام کے اوپر دے دیا۔ اولئک ہم، اچھا جو جہاں جا رہے ہیں مدینہ منورہ، وہاں کے جو رہنے والے انصار، وہاں کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وہ جو مدینے کے مستقل باشندے تھے اور وہ اپنی سکونت کا ہی نہیں بلکہ جو آنے والے مہمان ہیں ان کے رہنے بسنے کا بھی انتظام کر رہے تھے۔ جو مدینے کے اندر رہ رہے ہیں صحابہ، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، یمن کا بادشاہ تھا تبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے وہ ایک سفر پہ نکلا، سفر کے درمیان وہ مدینے سے گزرا، مدینہ جب پہنچا ہے تو اس کے پاس اس وقت کے اہل کتاب کے علماء کی ایک جماعت تھی، اور ان کی تعداد بھی آتی ہے کتابوں کے اندر، بعض لوگوں نے لکھا ہے 400 کے قریب علماء، بعض لوگوں نے لکھا ہے 600 کے قریب علماء۔ یہ جماعت ساتھ میں تھی 1000 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے جب یہ مدینہ پہنچے تو ان علماء نے ان سے کہا یہ وہ جگہ ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو یہ جگہ ان کے لیے ہجرت گاہ بنے گی۔ تو اس طبع نے ان سے کہا آپ یہیں بس جاؤ، آپ کے مکانات بنانے کی ذمہ داری میری ہے، ان میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی وہاں بسنے کی، ان کے لیے مکانات کی تعمیر کی ذمہ داری طبع نے اپنے اوپر لی،
اور ایک مکان بنا کر دیا، اس میں کوئی نہیں بسے گا۔ ہاں یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبع بادشاہ نے خود سے مکان تعمیر کیا ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو اس مکان کے اندر بسیں گے۔ اور خود 1 سال تک اس نے انتظار کیا، ہو نہ ہو وہ زمانہ یہی ہو اور وہ نبی تشریف لے آئے، لیکن اس کو کیا پتا تھا ابھی تو ان کے آنے میں اتنی تاخیر ہے۔ 1 سال کے بعد وہ جب جانے لگا، وہ مکان ایک شخص کے حوالے کیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آئے تو یہ مکان ان کو دے دینا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے نہیں تو اپنی اگلی نسل کے حوالے کر دینا۔ زمانہ گزرتا رہا، باتیں چلتی رہی، تبصرے ہوتے رہے، اور قرآن کہتا ہے انجیل و تورات الذین یجدونہ عندہم فی التورات والانجیل، انجیل اور تورات کے اندر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا ہے، ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ، ایک راہب تھا، پادری تھا چرچ کا، وہ کبھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن جیسے اس کاروان کو دیکھا ایک پہاڑی سے نیچے آ رہا ہے جس میں 12 سال کا ایک بچہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دیکھا کہ درختوں کی جو کیا کہتے ہیں شاخیں ہیں وہ جھکی آ رہی ہے، تو یہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا، وہ سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر، آنکھوں کے اندر آپ نے سرخی دیکھی، آپ نے قافلے والوں سے پوچھا یہ سرخی کبھی کبھی ہوتی ہے یا مستقل یہ سرخی ان کی آنکھوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ سرخی ان کی کبھی غائب نہیں ہوئی ہے، یہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو وہ قسم کھا کر کہتا ہے واللہ انہ رسول رب العالمین، اللہ کی قسم یہ رب العالمین کے پیغمبر ہے، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے، هو سید العالمین، یہ عالمین کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اس کاروان کی وہ دعوت کرتا ہے جو کبھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ آج مجبور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 سال کا ایک بچہ جس کے ساتھ کائنات کے رب کا معاملہ یہ ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اس قافلے کی دعوت کرنے کے لیے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامات تھی، جو اشارات تھے، وہ جانتے تھے، اس لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، کہ جب ان کے بچے ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ ایک یہودی رہتا تھا، بعضوں نے لکھا ہے کہ تاجر تھا، بعضوں نے لکھا تھا کہ یہودی ایک عالم تھا۔ اس نے کیوں مکہ مکرمہ کے اندر پڑاؤ ڈالا تھا؟ کہ اس کو پتا تھا تورات کے اندر اس نبی کے آنے کی جو علامتیں ہیں، اس نبی کے آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ بیچارہ پریشان، مبہوت، پوچھ رہا ہر ایک سے آج کون پیدا ہوا؟ فلاں کا بچہ نہیں۔ آج کون پیدا ہوا؟ فلاں کا بچہ نہیں۔ آج کون؟ پھر کسی نے کہا عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہو، کہا مجھے لے کے چلو۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کھڑے کھڑے انکار کر رہا ہے کہ نہیں، کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی جب تشریف لائیں گے، اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے اس نبی کے جو والد ماجد ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ جب کسی نے کہا عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا مجھے لے کر چلو، یہ لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں کے۔ جب جا کر دیکھا فوراً گش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب واپس ہوش میں آیا اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وَيْلٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ قَدْ خَرَجَتِ النُّبُوَّةُ مِنْهَا اللَّيْلَ، آج کی رات بنی اسرائیل کے لیے تباہی کی رات آئی ہے، آج کی رات بنی اسرائیل کے لیے خوشخبری نہیں
بلکہ بری خبر لے کر آئی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا، آج بنی اسرائیل سے اس نبوت کے تاج کو واپس لے لیا گیا۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی نسل۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نہیں آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تشریف لا رہے۔ لہذا یہ یہودی چیخ رہا ہے آج کی رات بنی اسرائیل کے لیے تباہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین کی جو سیادت ان کو دی تھی، حرمین کی جو قیادت ان کو دی تھی، ٹھیک ہے اس وقت تو حرم کا معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کرایا گیا، کہ پہلے آپ کو بیت اللہ حوالے کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مسجد اقصیٰ کو کیا گیا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب ان دونوں گھروں کی جو رکھوالی ہوگی، جو دیکھ بھال ہوگی، جو یہاں پر اعمال کیے جائیں گے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے مطابق کیے جائیں گے۔ لیکن آج جو بہرحال وہ مدینہ منورہ کے اندر بات چل رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، نبوت کا اعلان ہو گیا، تو مدینہ منورہ سے انصار صحابہ آ کر آپ کے مقدس ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ وہ 1000 سال سے سنتے چلے آ رہے، صحابہ نے ہجرت شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد ہر ایک صحابی کی تمنا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائے۔ آپ نے فرمایا میری سواری کو چھوڑ دو، میری سواری کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا چکا ہے، جہاں میری سواری رکے گی اسی گھر کے اندر مجھے قیام کرنا ہے۔ سواری چلتی رہی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سواری رکتی ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کون سا ہے؟ وہ جو 1000 سال پہلے بادشاہ تبا یہاں سے گزرا تھا، اس نے یہاں پر آپ کے لیے مکان بنوایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے گزرنے کے ساتھ، چونکہ زمانہ طویل ہے، اس جگہ کوئی نیا مکان تعمیر کیا گیا ہو، لیکن چونکہ تبا بادشاہ نے کہا تھا اس مکان کو میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رہا ہوں، اس لیے آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو صحابہ آئے ہیں، ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ڈھوڑا کے اندر، ڈھوڑا شہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ صاحب 20,000 کی آبادی ہے، 30,000 کی آبادی ہے، ادھر سے ایک 30,000 کی آبادی آ کر آپ سے یہ کہے کہ ہمیں مستقل یہاں سکونت اختیار کرنی ہے، کیا ہم تیار ہوں گے؟ ہاں تو مسئلہ ہے، ایک دن مہمان آ گیا، اگر وہ دوسرے دن رہا تو دوسرے دن شام کو اسی مہمان کے سامنے مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب وہ حدیث کیا ہے، ذرا میں اس کو سننا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے قیام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کتنے دن مہمان کو رہنا، مہمان سامنے بیٹھا ہوا ہے، کتنے دن مہمان کو رہنا چاہیے؟ تو مولوی صاحب اس کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مہمان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے ہیں، مکہ مکرمہ سے ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی ان سے چھین لی گئی، یہ آئے ہیں تو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے۔ تو قرآن کہہ رہا والذین تبوؤوا الدار والایمان، ہاں یہ اپنا گھر صرف اپنے لیے نہیں بنا رہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک طبقہ آنے والا ہے جن کی خدمت
کرنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اللہ کے دربار کے اندر بڑائی کی بات ہے اگر ان کے ہم کام آئیں گے۔ اس لیے ہمارا مکان خالی ہم ان کے لیے بھی اس کے اندر جگہ رکھیں گے۔ اور جب وہ پہنچتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم، جو ہمیشہ ان کے پاس رہنے کے لیے آ گئے، یہ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ابھی فرما رہے تھے نا کہ ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے، اور قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ انصار کی بھی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مہاجرین کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ انصار کے دل بھی شیشے کی طرح صاف، مہاجرین کے دل بھی شیشے کی طرح یحبون من ہاجر، یہ ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں آئے، یہ ہمیشہ رہنے کے۔ ہمیں سب تسلیم ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ مہاجری اس انصار کے بھائی صدیق اکبر خارجہ ابن زہیر کے بھائی، خارجہ ابن زہیر ابو بکر صدیق کے بھائی، عتبان ابن مالک عمر ابن خطاب کے بھائی، اور عمر ابن خطاب عتبان ابن مالک کے بھائی، سعد ابن ربیع حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کس کو بھائی چنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا بھائی بنا۔ حضرت علی بھی مہاجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں، آپ نے انصار کو اپنا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ رہے کہ جب تم کو قربانی دینی ہے تو قربانی اپنی ذات سے چلے گی۔ یہ بھائی چارہ اس لیے قائم کیا تھا تاکہ انصار ان کے مددگار بنے، لیکن حضرت علی کے ساتھ جو میں نے بھائی چارہ کیا ہے، کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس چیز کو اپنایا تھا۔ سعد ابن ربیع عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری پراپرٹی آدھی آپ کی ہے، آدھی میری ہے۔ میری دو بیویاں ہیں، آپ دونوں بیویوں کو دیکھ لیجئے، جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں آپ کا مال و جائیداد آپ کو مبارک، آپ کی بیویاں آپ کو مبارک، مجھے بس صرف مارکیٹ کا راستہ دکھا دو۔ بازار جاتے ہیں، پنیر کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ صحابہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ جو مکے کے اندر چھوڑ کے آئے، قرآن کہہ رہا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ سفروں کے اندر رہا کرتے تھے، کبھی یمن جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں فلسطین جا رہے ہیں، کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی حبشہ۔ یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی ایسے ہی ہوئی، تجارت کی غرض سے۔ یہ تاجر قوم تھی، ان کو مال کمانا آتا تھا، اور اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے۔ مکے سے آ گئے مدینہ منورہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مہاجرین کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے گیا تھا، فرمایا تھا ان اخوانکم قد اتوا الیکم، تمہارے بھائی تمہارے پاس آ چکے ہیں، اور یہ کھیتی باڑی کرنا، باغات کو کا کام کرنا یہ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو کھیتی باڑی تم کرو، باغات کے کام تم کرو، چونکہ مہاجرین نہیں جانتے ہیں، لیکن پھر اس کا جو نتیجہ آئے گا، اس کی جو فصل آئے گی، وہ فصل تم اپنے اور مہاجرین کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیاں آپ کے اوپر قربان، آپ ایک اشارہ کر دیجئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم روکیں گے، نہیں، ہم اس کے لیے تیار۔ لیکن مہاجرین کا حال کیا ہے؟ انصار تو یہ کہہ رہے، مہاجرین کا حال کیا؟ مہاجرین کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہو رہا ہے، یعنی درمیان میں 8 سال ہے۔
اب ان 8 سالوں کے اندر مہاجرین نے کتنی دنیا کمائی، وہ دنیا کمانا جانتے تھے، لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی، اس دنیا کو دل کے اندر بسانا وہ نہیں جانتے تھے۔ دل دنیا کی جگہ نہیں ہے، دنیا کمانا ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ کو سفر کرنا ہے، اور کتنی دور کا سفر ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اور اس کے لیے ہوائی جہاز نہیں ہے، اس کے لیے ریل گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے لیے بسیں نہیں ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے جانا، تو 30,000 لوگوں کے آنے اور جانے اور وہاں کے قیام کے درمیان ان کے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دینی شروع کی۔ صدیق اکبر کتنا لے کے آ رہے ہیں؟ پورا گھر کا جو سامان ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک تو ہجرت کے موقع کے اوپر پورا دے دیا، جب آپ نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کے موقع کے اوپر جب آپ نکل چکے تو ان کے جو والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان دیا، تو ابو قحافہ نے اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری پوتی حضرت عائشہ سے کہا، ارے تمہارے ابا جان تو چلے گئے، تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہوگا۔ تو حضرت اسماء نے کیا کیا؟ حضرت اسماء نے ایک چھوٹی سی تھیلی لی، اس کے اندر کنکر بھر دیے، اس کو ایک ٹاک کے اوپر رکھا، چونکہ یہ نابینا تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لائی اور کہا، دادا جان ایسا نہیں ہے، ہمارے ابا جان تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر کے گئے، یہ دیکھیے اس تھیلی کے اندر کتنی اشرفیہ ہیں، اور وہ تھے کنکر۔ آج ہم ان صحابہ کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں، اور اب یہ غزوہ تبوک کے اندر جانا ہے، تو حضرت عمر آج خوش ہے، آج ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا۔ جب حضرت عمر پہنچے ہیں تو پتا چلا ابو بکر تو گھر کا سارا سامان لے کر آئے ہیں، جو گرد و غبار تھا اس کو بھی صاف کر کے لے کے آئے ہیں۔ تو عمر نے کہا، ابو بکر میری غلط فہمی، میں کبھی آپ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور عمر کتنا لے کر آئے؟ عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ عثمان غنی کھڑے، اب دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 8 سال کے اندر، وہ تو مکے کے اندر چھوڑ کے آئے، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، لیکن یہاں 8 سال کے اندر کتنا کمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے۔ کتنے؟ 900 اونٹ ساز و سامان کو رکھیے۔ ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے؟ آج اگر ایک اونٹ کی قیمت نکالے کم سے کم 1 لاکھ تو ہوگی، 900 اونٹ 9 کروڑ ہو گئے۔ صحابہ کمانا جانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کما۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے؟ اقبال نے کہا، میں کیا بتاؤں جن کو تم کہتے ہو یہ ریگستان کے رہنے والے، یہ بیابان کے رہنے والے، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے؟ جہانگیر، جہاندار، جہاں بان، جہاں آرا، کہ دنیا کو کنٹرول کرنا، دنیا کے نظام کو چلانا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کو پڑھو، حضور کو پڑھو، حضور کی سیرت کو پڑھو۔ کیا تھی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا؟ وہ کیا تھا؟ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے؟ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ ہاں، یہ صحابہ تھے، یہ دنیا کمانا جانتے تھے، لیکن دنیا کی ان کے یہاں حیثیت نہیں تھی، دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ہاں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 9 کروڑ تو یہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی سم ترغیب، پھر کھڑے ہو گئے، 100 گھوڑے ساز و سامان کو رکھ دیجئے سائیڈ میں۔ ایک گھوڑے کی قیمت کیا ہوگی؟ 50,000، 50 لاکھ تو یہی ہو گئے، 9.5 کروڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، یہ وہی عثمان ہے۔ ایک ضرورت مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا جاؤ عثمان کے پاس۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے الجھے ہوئے، اور کیا کہہ رہے ہیں اہلیہ سے؟ یہ جو چراغ رات میں جلا ہے
اس کے اندر اتنا تیل کیوں جلایا گیا؟ عثمان غنی کہہ رہے ہیں. ان کے کان میں یہ آواز پڑ گئی. سننے کے بعد انہوں نے کہا جو چراغ کے اندر جلنے والے تیل کا اپنی اہلیہ سے حساب لے رہے ہو، یہ میری کیا ضرورت پوری کریں گے؟ واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا، میں کھٹکھٹانے والا تھا، لیکن اندر سے آواز آئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے اس طرح ہم کلام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر بات آئی، جو اتنی چھوٹی چیز کے اوپر الجھے، یہ میری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہا جاؤ عثمان غنی کے پاس اور ان سے کہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چونچرا نہیں ہو سکتی. چلے گئے واپس. کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا. عثمان غنی ننگے پاؤں نکلتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، کہتے ہیں حکم کیجئے، جیسے 100 روپے کی ضرورت ہے. عثمان غنی نے اٹھا کر 1000 دے دیا. اب وہ کبھی 1000 کو دیکھتے ہیں، کبھی عثمان غنی کو دیکھتے ہیں. تذبذب کے عالم میں پریشان. عثمان غنی نے پوچھا کیا ہوا، اور کوئی مسئلہ؟ کہا نہیں، مجھے تو 100 کی ضرورت تھی، آپ نے تو بڑھ کر احسان کیا ہے، آپ نے 1000 دیا. کہا پھر میں تم کو فکر مند دیکھ رہا ہوں، میں تم کو ڈرا سہما دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معاف کیجئے گا، میں دوسری مرتبہ آپ کے دروازے پہ آیا. جب پہلی مرتبہ آپ کے دروازے پہ آیا تھا، آپ شاید اپنی اہلیہ سے یہ کہہ رہے تھے. میں نے جب یہ بات سنی میں واپس چلا گیا، لیکن اب جب میں آ کر دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ سے 100 مانگا، آپ 1000 دے رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں وہ صحیح تھا کہ یہ صحیح.